रमजान, ये मेरा दिल, ये मेरी जान, ये मेरा दिल है रमजान। दिन के हैं रोजे, रातों की इबादत, मेरे प्यारे रब की सारी ही इनायत। मिला है हमें तोहफा ये कुरान, रब की अता से मिला है फुरकान। ईमान ही रमजान, ईमान ही रमजान। ये मेरा दिल, ये मेरी जान, ये मेरा दिल, ये मेरी जान है रमजान मेरी पहचान। ईमान ही रमजान मेरी पहचान। हुआ अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह, ला दुआएं हैं जारी बदर के लब पर, ईमान कामिल अपने रब पर। मेरा है जो मालिक वो सबसे अकबर, वही मेरा राज़िक, वही मेरा रहबर। ये मेरा दिल, ये मेरी जान, ये मेरा दिल, ये मेरी जान है रमजान मेरी पहचान, मेरी पहचान। ये मेरा दिल, ये मेरी जान है रमजान ईमान। अल्लाह का एहसान, नबी का फरमान है, रब का इनाम मिला है कुरान। ईमान ही रमजान, ईमान ही रमजान, ईमान ही रमजान, ईमान ही रमजान। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम खातिमुल अंबिया इमामुल मुरसलीन वजह तख्लीक़ कायनात सरवर कौनैन खैरुल बशर खैरुल वरा सादिक अमीन आकाए दो जहां मोहसिन इंसानियत मोहसिन हिदायत अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और उनकी आल पर। आपसे रोज़ कहते हैं कि वो आगाज़ रमज़ान हो या तमाम रमज़ान हो, वो रूह रमज़ान हो या फ़जीलत रमज़ान हो, इस्तक़बाल रमज़ान की बात करें, हमें याद रखना है कि मेहमान है रमज़ान। और इस मेहमान की खुशियों को आपके साथ दोबाला करने के लिए हम आपके लिए लेकर आते हैं कनाडा वन टेलीविज़न पर ईमान ही रमज़ान की खुसूसी नशरियात। आज 14 रमज़ानुल मुबारक है। मैं आपका मेज़बान आरिफ शेख 24 मार्च 2024 है। टोरंटो के मुज़ाफ़ात में इंतहाई सहर आज 5:54 है। फ़िक़ा जाफ़रिया के मुताबिक 5:43 है। मेरा और आपका प्यार का मोहब्बत का सिलसिला इंशाअल्लाह इंतहाई सहर तक जारी रहेगा। पूरा दिन हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। सुबह के वक्त में आइए प्रोग्राम लेकर आता हूँ, दिन भर आपके लिए हमद बारी ताला, नात रसूल मकबूल, तिलावत कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद, उलमा इकराम के लेक्चर्स होते हैं, सवाल जवाब का सिलसिला होता है, कवाली के प्रोग्राम्स होते हैं। उसके साथ साथ तरावी और फिर शाम में बदर मुनी चौधरी अपने मेहमानों के साथ आपके लिए इफ्तार की खुसूसी नशरियात लेकर आते हैं। हमने आपके लिए महफिल सजा दी जनाब, आपने अपने हिस्से का काम करना है कि अपने दोस्त अहबाब को फ़ोन कर दीजिए कि कनाडा वन टेलीविज़न पे आपका अपना प्रोग्राम सहरी आरिफ शेख के साथ उसका आगाज़ हो चुका है। हम हर रोज़ एक नए मेहमान को लेके आपकी खिदमत में आते हैं और उनसे हम कुछ बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ स्कॉलर्स भी आते हैं, पॉलिटिशियन भी आ रहे हैं, नात ख्वां सना ख्वान हजूर भी यहाँ पहुँच रहे होते हैं। और हमारी कोशिश ये होती है कि इस मल्टी कल्चर कंट्री में हम तमाम लोगों को अपने साथ शामिल करें कि ये रमज़ान का महीना उनके ऊपर कैसे असरअंदाज होता है, उनकी ज़िंदगी के मामूलात में कहाँ कहाँ तब्दीलियाँ आती हैं। आज के प्रोग्राम में हम इंशाअल्लाह सुन्नत नबवी को मजबूती से थामे रखो इस हवाले से
احادیث مبارک بھی آپ کے لیے پیش کرتے چلے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی سو اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ تو یہ انشاءاللہ چھوٹی چھوٹی حدیثیں جو ہیں وہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے، اور ان کو آپ تک پہنچانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ معمولات زندگی میں ہم اتنی تیزی کے ساتھ آگے چلتے جا رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی ایمان کی جو باتیں ہیں ان کو ہم بھولتے چلے جاتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس ساری بات چیت سے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ ہماری کمیونٹی میں بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے جگہوں پہ بہت سارے کام کیے ہیں، اور انہوں نے جہاں پر، کیونکہ ملٹی کلچر کنٹری ہے، ہر شخص جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے آیا ہوتا ہے، ہر کمیونٹی جو ہے وہ اپنے لیول پر کام کر رہی ہوتی ہے۔ ہمارے لوگوں نے بھی ہر ایریا میں یہاں پر کام کیا ہے، اور اب ہم کوئی نیو کمیونٹی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ہمیں کافی رہتے ہوئے، ہماری جو اسٹرانگ جنریشن ہے اس سے رہتے ہوئے 30 سال سے زیادہ یہاں پر ہو چکے ہیں۔ ہم نے جہاں پر آئی ٹی کی فیلڈ میں کام کیا، ہمارے لائرز آپ کو مل رہے ہوتے ہیں، انجینئرز مل رہے ہوتے ہیں، لیکن پچھلے کم سے کم 12 سے 15 سالوں 20 سالوں میں سیاست میں بھی ہم نے آہستہ آہستہ اپنے قدم جمانا شروع کر دیے، اور ہمیں یہ فخر حاصل ہے کہ ہماری کمیونٹی کا وہ نام جس نے طویل اننگ کھیلی اس کے اندر، اور انشاءاللہ آگے بھی کھیلتی چلی جائیں گی، وہ خاتون ہیں، اور ہم سب کا فخر بھی ہے، اور آپ ان کو ہر جگہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب بولڈ لیڈی، آپ نے ایسے ایسے کام کیے جو لوگ عموماً نہیں کرنا چاہتے، یا وہ اس لیے نہیں کرنا چاہتے کہ ان کی آگے آنے والے الیکشن میں سیٹ شاید خطرے میں پڑ جائے، لیکن جب کبھی ایمان کی بات آئی، جب کبھی کمیونٹی کی بات آئی، جہاں اسٹینڈ لینے کی بات آئی، تو وہاں پہ ہم نے ان کو سب سے آگے دیکھا۔ آئی ایم ویری پریولیج ٹو ہیو ہر ان مائی شو، اینڈ دیٹ از ممبر آف پارلیمنٹ فرام مسز آگیر میں اقرا خالد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام عارف بھائی، رمضان کا بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ تھینک یو ویری مچ۔ صبح صبح آپ کو ہم نے تنگ کیا ہے، تھینک یو فار کمنگ، اینڈ آلویز وین ایور ہم آپ سے کہتے ہیں یو آر آلویز دیئر، یو آر آلویز کم۔ کیسا اقرا، رمضان آیا تو زندگی میں کوئی تبدیلیاں آ جاتی ہیں اس مہینے میں؟ آئی تھنک رمضان کا ایسا مبارک مہینہ ہے کہ تبدیلیاں ہم لانا نہ بھی چاہیں تو آ ہی جاتی ہیں۔ تو the change is always there. Always. Okay. So how you feel? Like you feel blessed, you feel more motivated, or how Iqra's feeling change? It's amazing. So Sehri ka waqt is my favorite time of Ramzan and of the year. ہم سب فیملی اکٹھے بیٹھ کے سحری کرتے ہیں، بچے بھی بڑے بھی۔ ہمیں اکثر جوک بھی کرتے ہیں کہ ہمارے 30 پراٹھے شروع ہو گئے ہیں، one for every day. One for every day. And the best thing is کہ after سحری ہم سب اکٹھے ہماری بیسمنٹ میں جاتے ہیں، وہاں پر چھوٹا سا مصلی ہماری فیملی کے لیے بنایا ہوا ہے، تو ابو نماز لیڈ کرتے ہیں، ہم سب ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اور پھر اپنا دن شروع کرتے ہیں۔ That's so beautiful. In fact, even we are not in Pakistan, ہم جہاں پر بھی ہیں، but as soon as the Ramadan come, وہ ایک different type کی feelings and the change in our life style always comes in. تو وہ ہو جاتا ہے۔ پارلیمنٹ میں کیا ہوتا ہے؟ پارلیمنٹ میں جو ممبر آپ کے فیلو ممبر آف پارلیمنٹ ہے، do they feel that the Ramadan month has started? Of course they do. In fact, there are some MPs جو کہ at least ایک دن وہ روزہ ضرور رکھتے ہیں۔ اچھا۔ Yes, for example, Mark Holland جو ہیں، he's the Minister of Health. وہ all 30 fasts وہ رکھتے ہیں۔ اچھا۔ Yeah, he does. He does it for charity. So it's really wonderful. And in fact مجھے پھر opportunity ملتی ہے جو colleagues کو رمضان کے بارے میں نہیں پتا، اسلام کے بارے میں نہیں پتا، ان سے تھوڑا سا بیٹھ کے ان سے بات چیت بھی ہوتی ہے۔ number one question is پانی بھی نہیں۔ You are absolutely right. That number one question. Even like ہم اپنے آفیسز میں یا کانفرنس میں، یہاں کی زندگی تو نارمل ہے نا، تو کانفرنسز وغیرہ میں جاتے ہیں، کہہ رہے ہیں اوکے you can drink water. I said no, that's so difficult. Well, no, we are used to. So اس کا مطلب ہے that is also a month of preaching for you, that you can give them understanding about Islam. Absolutely. And it's nice کیونکہ they genuinely want to understand تاکہ وہ اپنے constituents کو بھی بہتر سمجھ سکے۔ تو ان کو exactly اگر ان کے پاس مسلمز ہیں so they can go and talk to them and well that's a very good thing that کہ ہم اب تو پارلیمنٹ میں کافی زیادہ مسلمان آ گئے ہیں، تو کہ آپ لوگ وہاں پہ کچھ اپنی کچھ چھوٹی موٹی سحری وحری کو ارینج کرتے ہیں؟ سحری تو خیر نہیں، سحری افطاری میں ضرور ہم ایک دو مسلم کاکس کے ساتھ، جو مسلم سٹاف ہیں ان کے ساتھ افطار ضرور کرتے ہیں، اسٹیک ہولڈرز آتے ہیں، ان کے ساتھ افطاریاں چلتی رہتی ہیں۔
تو یہ سلسلہ اچھا ایک اور بھی ہوتا ہے اس مہینے میں لوگ بہت زیادہ افطاریاں کرتے ہیں, آپ لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں, ہاؤ یو مینیج دیٹ آل؟ میں کوشش کرتی ہوں کہ میں جتنی جگہ پہ جا سکوں وہاں پر جاؤں, لیکن افطاری میں گھر پہ ہی کرتی ہوں اپنی امی کے ساتھ. تو اس میں ایک دن ہم پہنچ جائیں پھر آپ کے پاس. بالکل. ایک افطاری آپ کے ساتھ بن جائے گی پھر ہماری بالکل. بھی. آپ سے بات چیت کا سلسلہ رہے گا. کچھ سیاسی سوال بھی ہوں گے, اسپیشلی لوگ کچھ جاننا چاہتے ہیں اس انفلیشن کے بارے میں, کچھ امیگریشن کے حوالے سے بات چیت, چھوٹے چھوٹے, لیکن ہم لائٹ رکھیں گے اپنے پورے سسٹم کو, کیونکہ ہم نے لوگوں کو تنگ نہیں کرنا کہ but people definitely wanted to listen to you and you are one of the leading politician in our community, so people always like to have you on the screen and talk to you. So we'll continue to talk to you. جناب حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, اگر تم انہیں تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے, یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت. دو چیزیں ہمارے لیے رہنمائی کی ہر چیز جو ہے وہ ان کے اندر موجود ہوتی ہے. ہمارے چھوٹے چھوٹے سیگمنٹ ہیں جو کہ ہم نے آپ کے لیے ریکارڈ کیے ہوئے, ان کو آپ پسند کر رہے ہوتے ہیں. چلتے ہیں اقرا ٹو انڈرسٹینڈ عربک گرامر بائی اظہر صدیقی کی جانب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی انشاءاللہ. ربی زدنی علما, یا رب العالمین ہمارے علم میں اضافہ عطا کیجیے, آمین. السلام علیکم, میرا نام اظہر صدیقی ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم عربی زبان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم قرآن کو ڈائریکٹ پڑھنے کے لیے اس میں اللہ تعالی ہمارے لیے آسانی پیدا کر دیں. عربی زبان جہاں تک ہم نے ابھی تک سیکھا ہے, اس میں عربی قرآن میں اور عربی لینگویج میں, عربی لٹریچر میں ایک کانسیپٹ ہوتا ہے. اس کانسیپٹ کو عربی میں مضاف الیہ کہتے ہیں. مضاف الیہ وہ کیا ہوتا ہے؟ میں انگلش میں اس کی ٹرانسلیٹ کرتا ہوں, ٹرانسلیشن جیسے مضاف اور مضاف الیہ. تو جو تھنگ پوزیسڈ ہوتی ہے کسی طریقے سے اس کو مضاف کہتے ہیں. تھنگ, کوئی بھی چیز کو اگر کوئی ایکوائر ہو رہا ہے تو وہ مضاف کہلاتا ہے. اور جو اس چیز کا جو آنرشپ ہے وہ مضاف الیہ کہلاتی ہے, یعنی پوزیسر جو اس کو پوزیس کر رہا ہے. تو اگر آپ کو یہ کانسیپٹ مضاف الیہ کا یا پوزیسر کا یا تھنک پوزیسڈ کا وہ تھوڑا سا آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہو تو اس کو ہم ابھی کتاب میں اس کے مثالوں سے بھی دیکھیں گے. لیکن اس کے لیے ہمیں تھوڑے سے اس کا ایک رول ہوتا ہے کہ مضاف کا رول یہ ہوگا کہ وہ جب بھی آئے گا وہ بائی پوزیشن جو ہے وہ ڈیفینیٹ ہوگا. ہم نے ڈیفینیٹ اور انڈیفینیٹ کو بھی سمجھا تھا, جیسے کتابن کا مطلب تھا کہ ایک کتاب, اور جب اس کو ڈیفینیٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ ہم بن تنوین دمہ ہٹا کے اور وہاں پہ ہم شروع میں ال لگا دیتے ہیں تو الکتابو بن جاتا ہے کہ دا بک. بک اور دا بک دونوں میں فرق ہو گیا, کتابن اور الکتابو. تو الکتابو جو ہے وہ ال کی وجہ سے وہاں پہ وہ ڈیفینیٹ ہے, لیکن مضاف میں بعض اوقات آپ کو جو ہے وہ وداؤٹ ال کے وہ ڈیفینیٹ پوزیشن ہوگی اس سینٹنس میں, اس جملے میں. تو مضاف اور مضاف الیہ کا جو ہے وہ اس کے بھی دو رول ہیں. ایک یہ کہ وہ ہمیشہ جر کنڈیشن میں ہوگا, وہ ہمیشہ جینیٹیو کیس اینڈنگ ہوگی, اس کی ہمیشہ کسرہ ہوگا, یا تو کسرہ سنگل ہوگا یا کسرہ تنوین ہوگا. تو مضاف الیہ کی یہ دو تین کنڈیشن ہیں جس کو ہم ذہن میں رکھیں, اور اس کو ابھی ہم سمجھتے ہیں مثال سے. جیسے مثال جو ہے یہاں پہ لیسن 5 میں ہمارے ڈاکٹر صاحب کی جو بک ہے مدینہ بک, اس میں لیسن 5 میں مضاف الیہ کو بہت اچھے طریقے سے واضح کیا گیا ہے. جیسے ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ سعید کہہ رہے ہیں کہ کتاب محمدن,
تو اب دیکھیں یہاں پہ سعید پوچھ رہے ہیں اور کس سے پوچھ رہے ہیں؟ حاضہ یا یاسرو، یعنی سعید نے یاسر سے پوچھا کہ کیا یہ کتاب محمد کی ہے؟ اچھا، یہ جو مضاف الیہ ہے اور جو یہ پوزیسر کا جو کانسیپٹ ہے، جو اس کی تھیم ہے، جو آپ کو قرآن شریف میں بہت ساری جگہوں پہ ملے گا. میں آپ کو بہت بڑی مثال دیتا ہوں کہ کتاب اللہ، کتاب اللہ. اب دیکھیں کتاب اور اللہ صرف دو وہاں پہ لفظ ہیں، اس دو لفظ میں ایک مضاف ہے اور ایک مضاف الیہ ہے. یعنی کتاب اللہ، ہم بات کر رہے ہیں کتاب جو کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، ہم لازمی سی بات ہے ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں. تو کتاب اللہ، کتاب میں دیکھیں آپ نے یہ کتاب بن گیا مضاف، وہ جو ہے تھنگ پوزیس ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے حافظ ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو پوزیس کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے. تو اس کتاب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہیں اس کے اونرشپ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ تعالیٰ مضاف الیہ ہیں. ہم لفظ جلالہ اللہ، کتاب اللہ میں لفظ جلالہ اللہ جو ہیں ہم ان کو بولیں گے کہ وہ مضاف الیہ ہیں، وہ پوزیسر ہیں، وہ اونر ہیں اس بک کے. تو کتاب اللہ، آپ نے دیکھا کہ فرق کیا ہوا مضاف الیہ بننے کی وجہ سے. لفظ جلالہ اللہ جو ہم نارملی یوز کرتے ہیں، اللہ اللہ اللہ، ہم جو ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ اب کتاب اللہ کے ساتھ وہ لفظ جلالہ اللہ کا لفظ جلالہ کسرہ کی پوزیشن میں آ گیا، جینیٹو کیس اینڈنگ ہو گیا، جہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کتاب اللہ. اچھا، اس کی ٹرانسلیشن بھی جو ہے آپ دو طریقے سے کر سکتے ہیں. ایک آپ کر سکتے ہیں کہ Allah's book with the apostrophe S، Allah's book، یا آپ پھر بولیں گے کہ book of Allah. دونوں ٹرانسلیشن از ویری سیم تھنگ. آپ جب بھی ٹرانسلیٹ کرنے جائیں گے مضاف الیہ اور مضاف کو، اس کو آپ ہمیشہ ٹرانسلیٹ یا تو اپوسٹرا ایس کے ساتھ کریں گے یا پھر آف کے ساتھ کریں گے. جیسے میں اس سینٹنس میں کہہ رہا ہوں کہ کتاب اللہ، Allah's book، یا میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ بک آف اللہ. اسی طرح اگر میں کہوں کہ رسول اللہ، تو رسول بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، تو رسول جو ہیں وہ مضاف ہیں اور اللہ لفظ جلالہ اللہ جو ہے وہ مضاف الیہ ہے. تو تھنگ پوزیس کیا ہے یہاں پہ؟ رسول ہیں، اور پوزیسر کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہیں. یہاں پہ بھی جب ہم ٹرانسلیٹ کریں گے تو ہم دونوں طریقے سے کر سکتے ہیں کہ Allah's رسول اور Allah's میسنجر یا میسنجر آف اللہ، ہم دونوں طریقے سے اس کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. تو کتاب اللہ، رسول اللہ. اسی طرح ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ سعید کہہ رہے ہیں آ کتاب محمد، از دس اے بک آف محمد؟ حاذا یا یاسر، دس او یاسر. تو مضاف الیہ اتنا کوئی ڈیفیکلٹ کانسیپٹ نہیں ہے قرآن مجید میں یا عربی زبان میں. اس کو ہم نے صرف اور صرف اس طرح سمجھ لینا ہے کہ اپوسٹرا ایس سے ہم ٹرانسلیٹ کریں گے یا پھر اس کو آف کے ساتھ ٹرانسلیٹ کریں گے. تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کو مزید جو ہے آگے سیکھیں گے. اللہ تعالی ہمیں سیکھنے کی توفیق دیں اور ہمارے علم میں اضافہ عطا کریں. السلام علیکم. ہیلو ایوری ون، دس از بدر بروکر فرام سٹیسکیپ ریئل اسٹیٹ. آپ کے لیے میں لایا ہوں ریزنیبل پرائس کے ساتھ ٹاؤن ہومز اور ڈیٹیچ گھروں کا نیا پروجیکٹ نیاگرا فال ریجن میں ویلنٹ کنال کے پاس، بہت اچھے ڈپازٹ سٹرکچر کے ساتھ. اگر آپ ٹاؤن ہوم یا ڈیٹیچ گھر کے مالک بننا چاہتے ہیں تو سٹارٹنگ پرائس ہے $589,000. جی ہاں، $589,000 سے پرائسز سٹارٹ ہو رہی ہیں. میرا نمبر نوٹ کر لیجئے، پاس آن کیجئے، مجھ سے ملیے اور اپنے گھر کے مالک بنیے. 416-835-1997. نیاگرا فال ریجن میں بہترین موقع فرسٹ ٹائم انویسٹر اور فرسٹ ٹائم بائر کے لیے. نمبر از 416-835-1997.
HK Movers. Home, offices, apartments and delivery. Big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance. We also ship cars, trailer transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advanced Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff at Mississauga, Jeddah, and Islamabad is always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. We are the #1 pilgrimage specialist for Hajj, Umrah, as well as ziyarat to Iran and Iraq. Global Travel and Tours is a one-stop solution for your travel, immigration, and Forex needs. We are IATA approved agents and an authorized Umrah agent. To book your holiday or Umrah package, please give us a call right now at 1-877-275-3555. We look forward to hearing from you. Do you want to start your own business in Canada? Is it your dream to own a gas station? Would you like to invest in a residential development? If yes, then you need to contact Mirza Zulfikar Chaudhry, one of the best residential and commercial brokers in the community, broker of Global West Realty Limited. Call him at 416-908-1575. हम गैस स्टेशन और कमर्शियल प्लाजा की डेवलपमेंट का काम करते हैं। अगर आपको गैस स्टेशन की डेवलपमेंट के हवाले से या गैस स्टेशन खरीदने के हवाले से कोई भी मशवरा चाहिए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। Mirza Zulfikar Chaudhry, broker of Global West Realty. Phone number 416-908-1575. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कनाडा वन टेलीविज़न पे आप देख रहे हैं ईमान ही रमज़ान की खुसूसी नशरियात। मैं आपका मेज़बान आरिफ शेख आज 14 रमज़ान 1445 हिजरी का सहरी का प्रोग्राम लेकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम मिसिसागा एरन मिल इकरा खालिद हमारी मेहमान है। उनसे बातचीत का सिलसिला भी जारी रहेगा। आज टोरंटो के मुज़फ़्फ़ात में मदीना मस्जिद के कैलेंडर के मुताबिक इंतहाई सहर 5:54 है, जबकि फ़िक़्ह जाफ़रिया के मुताबिक अल महदी इस्लामिक सेंटर के कैलेंडर के मुताबिक 5:43 है। 5:43 AM आज फ़िक़्ह जाफ़रिया के मुताबिक इंतहाई सहर है। बाकी शहरों के रहने वाले अपने मुकामी निज़ाम-उल-औक़ात के मुताबिक इंतहाई सहर की जानिब रवाना हों। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी सारी उम्मत जन्नत में दाखिल होगी सिवाय इसके जिसने इनकार किया। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह किसने इनकार किया? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी अताअत की वो जन्नत में दाखिल हुआ और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने इनकार किया। तो जिसने मेरे आका की सुन्नत से नाफरमानी की उसने इनकार किया और वो जन्नत में नहीं जा रहा होगा। इकरा खालिद हमारे साथ है, उनसे कुछ बात करते हैं। इकरा, लॉट हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, स्पेशली related to Muslims as well. A very touchy question, but I have to ask you. So, are you satisfied with the initial response of the government of Canada when the Gaza war started, or do you think that we would have done something better or change? I think the issue is it's a very touchy one and a very complicated one in many ways. Lekin, when the October 7th attacks happened, I myself, including so many members of our community, condemned those attacks against Israeli civilians. But then what we saw for months and months and months afterwards, the atrocities, the ICJ court decision coming out and saying that it is constructive of genocide. Yeah. You know, I think that we have a moral obligation. Now, our Prime Minister
in December called for a ceasefire through United Nations votes, resolutions. And then after that has called for a ceasefire twice with Australia and New Zealand and in Japan as well, to come together and say, as part of the G7, the international community, we are asking you, the state of Israel, to please stop the atrocities. Now, we've also sent aid, about $60 million worth of aid to there. जब ये सारा सिलसिला शुरू हो रहा था, हमारे कुछ 550 Canadians गज़ा में फंसे हुए थे. उनको भी निकालना was a big challenge. We created a special measures program कि जो लोग आना चाह रहे हैं, निकलना चाह रहे हैं, कि उनको थोड़ी सी temporary residence Canada में भी मिल जाए. I've been able to help a couple of my constituents with those temporary measures programs. क्या ये काफ़ी है? बिल्कुल भी नहीं. नहीं, okay. Right? लेकिन I think कि what we are doing, what we continue to do, is important. जब people protest करते हैं, they're raising awareness. जब हम advocate करते हैं as members of parliament to our prime minister, जब हम community की बातें सुनते हैं और वो बातें लेके जाते हैं, I think those are important. Just 2 weeks ago, Minister Jolie was in my office listening to my constituents directly about what next steps should be and what we can do. Canada ka role is about peace building, right? I know that there's many questions around our arms embargo and whether Canada sells lethal weapons to Israel. And the minister and the prime minister have confirmed that we do not. But I think that we do need to review, and Foreign Affairs ki committee is waqt review kar rahi hai, to see what exactly we are selling, and then decide uske baad what our next steps will be. So it means the government may ye feeling hai ke we can do something better, like that. If that feeling is there, that means, and then always if you have no feeling, we have done whatever the possible was, then it is a dead end. And those conversations always are happening between members of parliament, in our cabinet, with the prime minister, amongst staff. Those conversations are happening to see what more we can do. Abhi jo mera focus hai is how can Canada play a role in the rebuilding of Gaza? How can we make sure that Palestine is recognized as a statehood in and of itself? You know, Canada believes in the two-state solution, but if Netanyahu, the Prime Minister of Israel, has said that he does not want a two-state solution, then we need to find other ways to protect the people of Gaza, to protect the people of West Bank from being able to keep their homes, from being able to keep their land. Okay. So it means, and this is very important, the country like Canada, the developed country, they are raising voice, because without that, I don't think the solution will be coming in place. So that is very important. So the member of parliament, especially the Muslim member of parliament sitting in the parliament, what role they have played or they are playing into whole this thing? Well, I think that the members of parliament, we've all been very vocal. We've been organized. We are bringing in stakeholders to meet with ministers, to meet with the prime minister, listening to talk about concrete solutions. You know, like MP Salma Zahid, who's the chair of the Canada-Palestine Friendship Group, is doing amazing work in bringing us together. Samir Zuberi, who's the chair of the Muslim Caucus, doing, again, amazing work. All of us are trying to build a collective voice, and I think that voice is resonating amongst our caucus for education. It's resonating amongst the community for people to come and talk to us about how they feel, and then also resonating within our cabinet table as a voice that says these are what the Muslim community members are saying, and this is how we should move forward next. We'll continue talking to you. Subah ka waqt hai, Sehri mein log hame dekh rahe. We'll have some segment to insert, but definitely I have few more questions. And well, this is a relaxed time. People are engaged in their Sehri, and also they're watching us. So please stay with us. We'll have few more questions. जनाब आप देख रहे हैं इस वक्त 14 रमज़ान 1445 हिजरी सहरी का प्रोग्राम 5:54 आज आपके लिए इंतहाई सहर है. चलेंगे हमारे एक मुस्तकिल सिलसिले की जानिब, पीस एंड हारमनी बाय AQ मुफ्ती की जानिब. बहुत ही मोहतरम नाज़रीन कराम, बुज़ुर्गों, बहनों, नौजवानों और ख़ास तौर पर छोटे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अब्दुल क़य्यूम मुफ्ती अपने प्रोग्राम पीस एंड हार्मनी विद AQ मुफ्ती या अमन व आहंगी अब्दुल क़य्यूम मुफ्ती के साथ आपके साथ दोबारा 14वें रमज़ान मुबारक की तारीख़ के साथ हाजिर है.
اور یہی چھوٹی چھوٹی کاوشوں کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں کہ ہم کس طرح سے اپنے دین کو سمجھ سکیں اور اس رمضان مبارک کی برکتوں کو مزید بڑھا سکیں اور اس کو حاصل کر سکیں. تو ہماری بات ہو رہی تھی کہ اولاد تربیت کے اوپر. اب یہ میرا خیال ہے تیسرا یا چوتھا پروگرام ہو گیا ہے جو ہم اس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں. پچھلے دنوں میں 2 دنوں سے میرے خیال ہے ہم قرآن کی بات کر رہے تھے. ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. اس میں حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی 2 انگلیوں کو یوں دکھا کے، یہ جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہیں، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی اپنی نمازیں قائم کرتا ہے، ادا کرتا ہے، نمبر 1 بات، اور دوسری بات کہ وہ اپنی اولاد پر خرچ کرتا ہے اس کے باوجود کہ اس کے پاس محدود وسائل ہیں، اور تیسری بات یہ فرمائی کہ وہ کسی شخص کے بارے میں کوئی بری بات نہیں کرتا. اگر وہ کوئی شخص 3 باتوں پہ عمل کر لے تو میں اس کے لیے گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں ہوگا. آپ یہ اندازہ کیجیے کہ یہ اولاد کو اگر ہم یہ سمجھا دیں کہ بہت بہت معمولی باتیں ہیں کہ اپنی نمازوں کو قائم کریں، اور جو ہے اپنے اولاد ہے تو اس کے لیے جو ہے اس پہ خرچ کریں. بے شک آپ کے پاس بہت محدود وسائل بھی ہوں، جو اللہ سبحانہ وتعالی بہت نعمتیں ہیں، وہ تو الگ بات ہے، لیکن محدود وسائل کے باوجود اپنی اولاد کے لیے پوری کوشش کریں کہ ان کو وہ اس کے اوپر خرچ کر سکیں. اور تیسری بات یہ جنرل بات کہ کسی کے لیے کوئی برائی نہ سوچیں نہ کریں. تو اس کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نبی پاک ہمارے محبوب نے جو ہے جنت الفردوس کی گارنٹی دی ہے. اب اسے بڑھ کے ہمیں گارنٹی کیا مل سکتی ہے؟ اور دوسری بات پھر یہ بھی فرمایا گیا، دیکھیں ہمارے یہاں بڑے مسکنسیپشنز بھی ہیں. ہمارے یہاں بہت بڑی خواہش ہوتی ہے کہ اولاد نرینہ ہونی چاہیے اور فلاں وغیرہ وغیرہ جو بھی ایک، اور یہ ساری جو چیزیں ہیں جو یہ سب ہمارے کلچرل بیک گراؤنڈ کی وجہ سے ہمارے اندر داخل ہو چکی ہیں، اور بعض لوگ اس کو دین کا جو ہے نا وہ بھی ملمہ بھی چڑھا دیتے ہیں، جبکہ اس میں بہت کلیئر اس میں ہے. اور حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جس شخص کو 3 بیٹیاں عطا فرمائی ہے اس کے لیے جنت کی گارنٹی ہے. تو کسی نے پوچھا 2 تو اس پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کے لیے بھی گارنٹی، اس نے فرمایا کہ پوچھا 1 تو اس کے لیے بھی گارنٹی فرمائی گئی. تو یعنی یہ جو بچیوں کا ہونا بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. اور اس کے اوپر حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو شخص جس کو بیٹیاں عطا فرمائی گئی ہیں اور اس کے اوپر ان کے اوپر خرچ کرتا ہے اور ان کو بہترین ان کے ساتھ اپنا سلوک کرتا ہے، تو اس کے لیے فرمایا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے جنت کی گارنٹی ہے. آپ یہ بتائیے کہ اپنی جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں بعض لوگ کلچرل معاشرے کی وجہ سے کئی بچیاں ہیں جو اس لیے جو ہے یہاں تو اتنا ایشو نہیں ہے، لیکن 3rd ورلڈ کنٹریز میں یہ ایشو رہتا ہے کہ ان کے پاس جہیز کے لیے جو ہے پیسے نہیں ہیں، تو بچیاں بیٹھی رہتی ہیں، انتظار میں رہتی ہیں، اور مزید اور چیزوں کی وجہ سے، چیلنجز کی وجہ سے لوگ پریشان ہوتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گارنٹی ہمیں مل رہی ہے کہ جن کی اولادوں میں بیٹیاں ہیں اور ان کی تربیت وہ کرتے ہیں اچھی طرح سے، ان کو کھلاتے پلاتے ہیں، ان کو پہناتے ہیں، ان کے لیے جنت کی گارنٹی ہے. اور سبحان اللہ تعالیٰ اب یہ دیکھیے کہ ہمیں جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کس طرح سے کرنی ہے. اب یہ اس پہ میں تھوڑا سا آگے بڑھوں گا کہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اپنی اولاد کی تربیت کے بارے میں بڑے فکر مند ہوتے ہیں. میں آپ سے دیکھیں یہاں خاص طور پر نارتھ امریکہ کی میں بات کر رہا ہوں کہ اور یا ویسٹرن ورلڈ میں کہہ لیجیے، خالی نارتھ امریکہ نہیں، جہاں بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ماحول ایسا ہے کہ جہاں پہ آپ کی اولاد آپ کو دیکھتی ہے. یہ آپ دیکھیں کہ اگر ہم پاکستان میں ہیں یا انڈیا میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، مڈل ایسٹ میں کہیں پہ وغیرہ وغیرہ، جہاں پہ ایک اوور آل ماحول جو ہے وہ آپ کا ایک اسلامی ملک ہے، تو اس میں آپ کو ایک ماحول مل جاتا ہے. تو بچہ جو ہے وہ بہت سے لوگوں سے سیکھتا ہے. خالی ماں باپ کی ذمہ داری تو ہوتی ہے لیکن وہ اپنے ماحول سے بھی سیکھتا ہے.
تو وہاں تو ہمیں بڑی آسانی رہتی ہے اس طرح سے. لیکن جب ہم ان جگہوں پہ آتے ہیں جہاں پہ اوور ویلمنگ یا میجورٹی جو انوائرمنٹ ہے وہ مذہب جو ہے یا دین جو ہے وہ اسلام نہیں ہوتا, تو اس میں بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں. تو اس میں سارا کا سارا انحصار والدین پر رہتا ہے, بچوں کا, وہ ان کی طرف دیکھتے ہیں. میں ان کے ساتھ اس کو لے کے آگے بڑھوں گا. کل انشاءاللہ آپ سے مزید شیئر کروں گا, اپنا پرسنل ایکسپیرینس آپ میں شیئر کروں گا انشاءاللہ. مجھے کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا, وقت کی کمی ہوتی ہے. اسی سلسلے میں بعض دفعہ ٹاپک جو ہیں ہمارے ایک سے زیادہ ایپیسوڈ میں چلے جاتے ہیں, لیکن انشاءاللہ کل آپ سے میں شیئر کروں گا, اور اس کے اوپر میں اپنی بھی توجہ چاہوں گا اور آپ لوگوں کی بھی. انشاءاللہ کل انتظار کیجیے گا. انشاءاللہ اس ٹاپک کو ہم لے کے آگے بڑھیں گے. بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے, لیکن میں کل اس پہ انشاءاللہ اپنی جو ہے آپ سے جو ہے رکھوں گا بات انشاءاللہ. کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. میری طرف سے آپ سب کے لیے دعائیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ قیام کو, قعود کو, رمضان کو, روزوں کو اور عبادات کو قبول و مقبول فرمائے. اجازت دیجیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اکرم اوان, سی ای او آف خوشی آٹو سیلز. ہم آپ کے لیے افورڈیبل اور لگژری گاڑیوں کا کاروبار کرتے ہیں. خوشی آٹو سیلز آپ کی خدمت کے لیے ہر وقت حاضر ہے. خوشی آٹو سیلز از دا بیسٹ پلیس فار نیو امیگرینٹس. ہم موقع پر ہی آپ کے لون کا بندوبست کرتے ہیں. نو کریڈٹ, بیڈ کریڈٹ, نو ایشو. تمام گاڑیاں وارنٹی اور سیفٹی کے ساتھ دی جاتی ہیں. وی آر دا بیسٹ پرائز ڈیلر ایوارڈڈ. ہمارا ایڈریس 2783 ڈیری روڈ ایسٹ, مسز ساگا, اور ہمارا فون نمبر 9054609624. خوشی آٹو سیلز تے آؤ تے خوشی خوشی جاؤ. ٹیم فرحان مارگیج سولوشنز آپ کی خدمت میں پیش 15 سالہ تجربے کے حامل. آپ کی ضروریات اور مرضی کے عین مطابق کاروباری, رہائشی, تعمیراتی اور زرعی مارگیج سروسز. ہمارا کم ترین مارگیج ریٹ. ٹیم فرحان. At Team Farhan, we're here for all your mortgage needs. Müşterilerimize iyi ve kaliteli hizmet vermeye özen gösteriyoruz. ونوفر كل التسهيلات القروض المالية لكل أنواع القروض. Here at Team Farhan, we have mortgage solutions designed for you. Team Farhan کو ایک دفعہ خدمت کا ضرور موقع دیجیے گا. And this is my personal promise to you, you will not be disappointed. At Team Farhan, we have a mortgage solution designed for you. مزید معلومات کے لیے 416-569-9294 یا پھر وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.teamfarhan.com. مجھے فرقت میں رہ کر پھر وہ مکہ یاد آتا ہے, وہ زمزم یاد آتا ہے, وہ کعبہ یاد آتا ہے. خدا نے ہمیں سب چیزوں سے نوازا, تو کیوں نہ اس کے گھر جا کر اس کا شکر ادا کریں. حج اور عمرہ کریں کنگ ٹریول کے ساتھ. آتھورائزڈ ایجنٹ آف منسٹری آف حج اینڈ عمرہ, رائل ایمبیسی آف سعودی عربیہ. اس کے علاوہ ہر قسم کا سعودی ویزا. کنگ ٹریول, نمبر 1 عمرہ ایجنٹ ان کینیڈا. Call now at 1-800-844-5464. روشن مستقبل اور اپنوں کا ساتھ جنت سے کم نہیں. آپ بھی کینیڈا کو اپنا گھر بنا سکتے ہیں اور اپنوں کو پاس بلا سکتے ہیں. ایکسپیرینسڈ اینڈ ریگولیٹڈ امیگریشن کنسلٹنٹ شہباز اکبر کے ساتھ. ماسٹر آف بزنس کلاس امیگریشن, ایکسپریس انٹری, اسکل کلاس امیگریشن, ریفیوجی کلیمز and family sponsorships. Call now at 416-855-9464. Green Star Immigration Solutions Canada. کینیڈا میں جہاں ملتے ہیں آپ کو ہائی لیونگ سٹینڈرڈز, وہیں بہت ساری قانونی پیچیدگیاں بھی ہیں. اسی لیے ہمیشہ ریلائی کریں تجربہ کار اور کیپیبل لائرز پر, جیسے بیرسٹر طاہر مجید آف ٹی ایم لا فرم. فیملی لا اور سول لیٹیگیشن کے ماہر. ان کے علاوہ کرمنل ڈیفینس یا ریئل اسٹیٹ کی بائنگ اور سیلنگ. ان کے سب کلائنٹس ہیں کمپلیٹلی سیٹسفائیڈ. بیرسٹر طاہر مجید آف ٹی ایم لا فرم, سرونگ کمیونٹی اوور 10 years. To book an appointment, call now at 905-796-1198.
अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 14 रमज़ान 1445 हिजरी कैनेडा वन टेलीविज़न पे सहरी की नशरियात आप देख रहे हैं। तो कुछ हमद बारी ताला और नाते मकबूल का सिलसिला जो है वो भी प्रोग्राम में जारी रखते हैं, और कुछ आपके सवालात जो पहुँचे हैं वो भी हम अपने मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट इकरा खालिद से पूछते हैं। लेकिन उससे पहले चलते हैं एक हमद बारी नाते रसूल मकबूल की जानिब पेश करेंगे अब्दुल्ला शेख। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे, हर कोई फिदा है बिन देखे, तो दीदार का आलम क्या होगा, जब हुस्न था उनका। जिस वक्त थे खिदमत में उनकी वो बकर उमर उस्मान अली, जिस वक्त थे खिदमत में उनकी वो बकर उमर उस्मान अली, उस वक्त रसूल अकरम के, उस वक्त रसूल अकरम के दरबार का आलम क्या होगा, जब हुस्न था उनका। चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है खिदमत गारों की, ये शान है खिदमत गारों की, तो सरदार का आलम क्या होगा, जब हुस्न था उनका। जिस वक्त हलीमा की गोदी अनवार खुदा से रोशन थी, जिस वक्त हलीमा की गोदी अनवार खुदा से रोशन थी, उस वक्त हलीमा दाई के, उस वक्त हलीमा दाई के घर बार का आलम क्या होगा, जब हुस्न था उनका जलवा नुमा अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे, तो दीदार का आलम क्या होगा,
जब हुस्न था उनका. Consumer Choice Award recipients and GTA's top-ranked service provider, Dixie Electronics, authorized dealer of all major companies. Shop with a peace of mind, and low prices are always guaranteed. I promise best customer service and lowest prices in GTA because we beat prices from all major stores and small stores. At Dixie Electronics, our motto is we sell quality and deliver confidence. Dixie Electronics and Appliances, 5120 Dixie Road, Unit 11, Mississauga. Phone number 905-625-5900. Managing your own business can be a lot of work. A professional accountant always makes a difference. It's imperative that your accountant keeps your finances simple, accurate, and confidential. Audited? Need help? That's why we chose Scans Accountants. They make you feel at ease knowing you and your business are in good hands. Scans Accountants, team of professionals. You know, we were always trying how to get a house. Remember the Royal Financial Group flyer you gave me for the mortgage? Oh yes, Shiraz Hussain, who did our mortgage too. Yes, I actually went to their office. The staff was so professional. They're expert in their services. And you know what Shiraz said? We have more than 100 lenders to help you to find our right qualified lenders and program for your purchase, refinancing, any of your commercial needs. At the Royal Financial Group, we deliver what we promise. Royal Financial Group. Never put a limit on your dreams. Ramadan Kareem to all of my brothers and sisters. I wish you many blessings this year. I hope that your prayers come true and that you have a wonderful time with your family, friends, and with the community. Once again, happy Ramadan. My name is Bobby, and I would like to introduce our very newest product. It is only with us with Panem blinds in improved. It's combination of and silver shades, so Venus shades, or Shangri-La shades. So it's a very unique and new product in different color. It's an energy saver. You can save your 85% energy, and also it has child safety features over here. If you see here, if it goes down, it will open itself and you will see through from this, but ultraviolet rays controlled. No UV light will come in and you can see out, and people, they can see very slightly. Please come to our store and see how many beautiful colors we do have and enjoy your comfort of life. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। आप देख रहे हैं कैनेडा वन टेलीविज़न पे 14th रमज़ान 1445 की जनाब सहरी की खसूसी नशरियात आज 24 मार्च और टोरंटोस के मुज़ाफ़ात में इंतहाई सहर 5:54 है। फ़िक़्ह जाफ़री के मुताबिक 5:43 है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर लोगों से खिताब फरमाया और कहा, ए लोगो, यकीनन मैं तुम्हारे दरमियान ऐसी शय छोड़े जा रहा हूँ, अगर तुम उसे मजबूती से थामे रखो तो कभी गुमराह नहीं होगे, यानी अल्लाह ताला की किताब और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। छोटी छोटी बातें वही कहा जाता है, और आपको इसलिए बता रहे होते हैं कि मैं और आप अपनी ज़िंदगी के मामूलात में इतने बिजी हैं कि इन बातों को भूलते चले जाते हैं। तो अगर आज के इस प्रोग्राम से किसी एक को भी कोई एक बात भी समझ आ गई और याद रह गई तो यकीन हमारा मकसद पूरा हो जाता है। इकरा हमारे साथ है। इकरा, हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट आपको कुछ कैसा? I love it. It's very, very nice. It's very engaging. It's okay. Thank you. आजकल एक चीज़ और बहुत ज़्यादा लोग बात कर रहे हैं. You, me, everybody recognize inflation is there. I was reading some report that the first time in the history the Canadian food banks, they are turning down people. They are putting their name on the waiting list. As a developed country, do you think we are on the right track, or why this is happening and what need to be done? That's a very good question, and I think a question that's on the minds of a lot of people right now. We have, during COVID, which is where we saw a lot of this inflation come in, been able to curb inflation significantly by increasing interest rates, which is hurting
the pockets of Canadians, right? Very badly. Very, very badly. But we are now at a position where I think that inflation has really gone down. We're doing better than most of the G7 nations in comparison. And I think that better days are coming. Our budget is going to be announced very, very soon. We've put in measures in place to help people with their grocery rebates. There's the carbon rebate that's also coming out, the GST, HST. We've increased the GIS for old age pensions as well. We're really trying to provide that support. I mean, SERB हमने support किया, SIBA के loans लोगों को दिए to really help get through those difficult times. And so obviously हम अभी इस वक्त लोगों को अकेला नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ सकते। हम फूड बैंक्स के साथ agreements भी चल रही हैं. In fact, just last year we passed a bill to provide better support to food banks. And हमारी community भी I think is very, very generous to really come up, especially रमज़ान के महीने में, how we can come together and provide that support. You know, हमारे Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, he always believes in charity. Exactly. And I think कि जो हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए, लेकिन I understand also कि लोगों के times भी बहुत ज़्यादा tough हैं. इस वक्त with inflation, interest rate, you touch almost everything. So ये problem तो चल रहे हैं. While you are being the Federal Secretary for National Revenue, so do you think there is any good news coming up in the federal budget, upcoming federal budget? Well, there's lots of asks. One thing that I've asked for is a food and nutrition program for kids. Mississauga में 1 in 3 kids goes to school hungry without breakfast. Okay. And so this food program would be run by the YMCA. It's one of their major asks. It would go across the country where the federal government would make sure that there's food available in schools, especially for kids up to grade 12. To make sure that they have the nutrition. But one thing that I will take this opportunity to say is, you know, अक्सर लोग हम समझते हैं कि filing taxes is a bad thing, कि हमें पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन the reality is that especially those with lower incomes, जब वो taxes file करते हैं, they get access to a lot of benefits, जो कि उनको शायद पता भी ना हो, right? So जब आप, I encourage everybody to create the online CRA account. उस account में आप जाके देख सकते हैं any checks that you have not been able to claim before. It's all waiting for you. And when you file your taxes, now you're eligible to receive the Canada Child Benefit, the carbon rebate, like the community recovery fund. There's so many things that the grocery benefit. Exactly, right? And now with your taxes, also the dental care benefit that is linked to your taxes. Pharmacare will also be, as we develop that, will also be connected. So I think there's so many benefits. Please make sure that you file your taxes this year. Okay, we'll come back. We'll have the last session with you, and we'll talk a little bit about immigration. So many people coming in, where the infrastructure, housing, all those things. Again, comes under federal, so we'll talk to you. जनाब आप देख रहे हैं कैनेडा वन टेलीविजन के ऊपर हमारा सहरी की खसूसी नशियात, हमारा मखसूस सेगमेंट जो रोजाना आप तक आता है, आवाज़ सहर बाय नौशीन तारिक. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. नाज़रीन, नौशीन तारिक रोज़ाना की तरह एक दफ़ा फिर आवाज़ सहर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है और हमारे साथ आज नाज़रीन मौजूद हैं बेहतरीन नातख़्वां, आप उनको सुनते रहते हैं, इरम नवीद, और बेहतरीन इस्लामिक स्पीकर भी हैं. और आज का जो नाज़रीन हमारा टॉपिक है वो है सूरह लुक़मान अहादीस की रोशनी में. बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है और चलिए सुनते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि हमें क्या सिखाया और समझाया जा रहा है. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. वंस अगेन सबको रमज़ान मुबारक की बहुत मुबारकबाद. और आज फिर एक छोटी सी टॉपिक पे बात करते हैं कि यूँ तो पूरा कुरान ही हिदायत और रहनुमाई का सरचश्मा है, लेकिन उसकी हर आयत, हर जो है सूरा है वो कुछ ना कुछ मफहूम रखती है. तो ये सूरह लुक़मान बज़ात ख़ुद मुझे बहुत पसंद है क्योंकि उसमें इतने खुले खुले तर्ज़ ज़िंदगी इस्लामी गुजारने के अहकामात बताए गए हैं जो हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए एक अमली नमूना है. तो आज कुछ बातें उसके हवाले से करते हैं. सूरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम. ये हिकमत की भरी हुई किताब की आयतें हैं, नेकीकारों के लिए हिदायत और रहमत, और जो नमाज की पाबंदी करते हैं और ज़कात अदा करते हैं और वही हैं जो आखिरत का यकीन रखते हैं. ये एक कामिल मोमिन की
بتا دی حقیقت کہ وہ کیا کرتے ہیں. تو اس صورت میں ہدایت پانے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے بہت سارے احکامات بتائے گئے ہیں. اور اس کا نام جو لقمان رکھا گیا حضرت لقمان کے نام پہ, تو اس صورت کی بتاتی ہوں اس کی تفہیم کی وجہ کیا ہے کہ حضرت لقمان ایک بہت دانا حکیم گزرے تھے. عرب مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بھی پہلے کے وہ ایک بہت دانا شخص ہے. تو عرب جو تھے وہ اپنے اشعار میں ان کی حکایتیں کوٹ کیا کرتے تھے کہ یہ بہت عاقل شخص تھا اور وہ یہ ایسا کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو اپنے بیٹے سے گفتگو تھی لقمان علیہ السلام کی, وہ انہوں نے پوری اس سورہ کے اندر ڈال کے کہ وہ لقمان کوئی نئی باتیں نہیں کرتا تھا, وہ وہی باتیں کرتا تھا جو ہمارے نبی کریم بھی بتا رہے ہیں. تو ان کو تم مان رہے ہو اور نبی کی باتیں نہیں مان رہے. تو اللہ تعالیٰ کا ہر کام حکمت بھرا ہے, تو وہ ساری باتیں انہوں نے وہاں کر دی. اب صحیح بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لوگوں کے ساتھ تشریف فرما تھے مسجد میں. تو ایک نو وارد جو تھا وہ خدمت میں داخل ہوا اور پوچھا یا رسول اللہ, سوال کیا ایمان کیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ پر, اس کے فرشتوں پر, اس کے رسولوں پر اور اس کی ملاقات پر یعنی آخرت کے دن پر, قیامت کے دن پہ ایمان لاؤ. انہوں نے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ اسلام کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تنہا صرف اللہ کی عبادت کرو, کوئی شریک, اس کا کوئی شریک نہیں ہے, نہ آپ ٹھہرائیں گے اس کو. نماز قائم کرو, تم پہ زکوٰۃ فرض ہے وہ دو, اسے ادا کرو, اور رمضان کے روزے رکھو. پھر انہوں نے ایک اور سوال کیا کہ یا رسول اللہ احسان کیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. اور تم اس کو بھی دیکھ رہے ہو. یہ کہتے ہیں تم اس طرح عبادت کرنی ہے کہ جو ہے تم اللہ کو دیکھ کے عبادت کر رہے ہو, اللہ ہے اور میں اس کی عبادت کر رہا ہوں. اور اگر تم نہیں دیکھ رہے ظاہری آنکھوں سے, لیکن اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے, بالکل دیکھ رہا ہے. بالکل یہ ذہن میں ہونا چاہیے. بالکل. اور اس سے آپ کا فوکس عبادت پہ خشوع و خضوع خود بخود آ جاتا ہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے بعد اس بندے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب برپا ہوگی. تو اس پہ ہمارے نبی پاک نے فرمایا تم جس کے متعلق پوچھ رہے ہو اس معاملے میں خود سائل ہوں, اور میں کچھ نہیں جانتا اس معاملے میں, البتہ میں اس کی چند نشانیاں بتا دیتا ہوں. جب عورت ایسی اولاد جنے گی جو اس کے آقا بن جائیں گے تب قیامت برپا ہے. جب ننگے پاؤں ننگے جسم لوگ حاکم ہو جائیں گے یہ قیامت کی نشانی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ قیامت کی ان 5 نشانیوں میں سے قیامت وہ ہے جو اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا. اور وہ نشانیاں کیا ہیں کہ اللہ جو ہے آسمان سے بارش برساتا ہے, اللہ صرف وہی جانتا ہے کہ کب برسنی ہے کب کیا ہونا ہے, اور وہی جانتا ہے کہ ماں کے رحم میں کیا ہے. تو وہ صاحب اتنا کنفرم کرتے ہیں پھر اٹھ کے چلے جاتے ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے صحابہ کو دوڑاتے ہیں ان کو واپس لاؤ. صحابہ جاتے ہیں ڈھونڈتے ہیں وہ شخص نہیں, تو کہتے ہیں کہ وہ ہمیں کہیں نہیں ملا. تو نبی کریم مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں وہ صاحب جبرائیل علیہ السلام تھے جو ہمیں دین کی باتیں سکھانے کے لیے آئے تھے. تو انہوں نے پورا اعادہ کس کا کیا, سورہ لقمان کا, وہی ساری باتیں, وہی سارے میسیجز, وہی سارے احکامات انہوں نے نبی کریم کے ساتھ ون ون دہرا دیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پانے والوں میں رکھے, اور جو ہم نے سنا سمجھا سیکھا اللہ تعالیٰ اسے ہمیں امپلیمنٹ کرنے والا بنائے. آمین آمین ثم آمین. بہت شکریہ ارم جی, بہت ہی خوبصورت باتیں, اور ہمیں سیکھنے کا بہت موقع مل رہا ہے آپ کی باتوں سے. دل ہی نہیں کرتا کہ اس نشست کو ختم کیا جائے, لیکن انشاءاللہ ملتے ہیں کل. اگر کوئی پروگرام میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو ہم اللہ کے حضور, میں بھی, ارم جی, ہماری کینیڈا 1 کی پوری ٹیم معافی کی طلبگار ہے اپنے رب سے, اور ملتے ہیں کل. فی امان اللہ. پاکستان سے میں 8 سال بڑا ہوں. پاکستان 76 کا ہے, میں 84 کا ہوں. میری خواہش ہے کہ میں آپ لوگوں سے ملوں آ کے. مجھے پتا ہے آپ لوگ مجھے چاہتے ہیں اور میں بھی آپ کو چاہتا ہوں. جو لوگ دور رہتے ہیں نا ان میں بہت زیادہ محبتیں ہوتی ہیں, اور اسی محبت کی وجہ سے میں آ رہا ہوں. I just walked together with the women of this village to get water from this well, and they were telling me how the water is very dirty, but at the same time they still get sick from drinking it because there's so much sand that's mixed in it. So as you can see, they are in dire need of help. So you can also help them by donating to Muslim Hands, and make sure that there are wells that are being developed with clean and safe water for them to drink. Assalamu alaikum. From my family to yours, I want to wish you a very blessed Ramadan.
During this month, Muslims in Canada and across the world fast from dawn to dusk and end their days with iftar, commonly known as breaking the fast with family and friends. A time of charity and spiritual contemplation, Ramadan reminds us to put others' needs before our own and to practice those values in our daily lives. I hope and pray that the blessing of this holy month shower upon you and your loved ones. Ramadan Mubarak. As the blessed month of Ramadan dawns upon us, may your days be filled with peace, reflection, and spiritual growth. Wishing you and your loved ones abundant blessings, joy, and prosperity during this sacred time. Ramadan Mubarak to you and your family. जिंदगी में आगे बढ़ते रहना ही कामयाबी है और कनाडा में कामयाबी शुरू होती है अपने घर से। तो अगर आप घर खरीदना या बेचना चाहते हैं तो चुनिए सिर्फ ऑनेस्ट, एक्सपीरियंस्ड एंड डेडिकेटेड रियल एस्टेट प्रोफेशनल को, लाइक मोहम्मद कमालुद्दीन। रियल एस्टेट, इन्वेस्टमेंट्स और प्री कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के डाइवर्स एक्सपीरियंस के साथ एक्सपेक्ट नो सरप्राइजेस, जस्ट ऑनेस्ट कस्टमर सर्विसेज फ्रॉम मोहम्मद कमालुद्दीन। So call now at 416-890-2501. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी सुन्नत को उस वक्त मजबूती से थामे रखने के लिए जब मेरी उम्मत फसाद में मुब्तला होगी, शहीद के बराबर सवाब पे। तो जनाब, छोटी छोटी बातें कि जब उम्मत को ज़रूरत है तो फिर आपने उसके साथ शामिल हो जाना है। हमारे प्रोग्राम में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम मिसिसागा में इकरा खालिद मौजूद है। शी इज़ ऑल्सो दी फेडरल सेक्रेटरी फॉर द नेशनल रेवेन्यू। उनसे कुछ एक दो बातें और करनी है, लेकिन इस वक्त एक नाते रसूल मकबूल की तरफ चलेंगे। पेश करेंगी इरम नवीद। दिल उल्फते सरकार बसाने के लिए है, दिल उल्फते सरकार बसाने के लिए है, जहाँ आपकी हुर्मत पे लौटाने के लिए है, जहाँ आपकी हुर्मत पे लौटाने के लिए है। पैगाम सुनाती है यही आयत ही, इज़्ज़त मेरे आका के घराने के लिए है, इज़्ज़त मेरे आका के घराने के लिए है। हम उम्मती उनके हैं तो कैसे रहे महरूम, जब उनका करम सारे ज़माने के लिए है, जब उनका करम सारे ज़माने के लिए है, दिल उल्फते सरकार बसाने के लिए है। सरवर जो बुलावा नहीं आया कई दिल से,
और बढ़ाने के लिए है दिल उल्फते सरकार बसाने के लिए है। और कितनी बड़ी नेमत है ये आका का वसीला, कितनी बड़ी नेमत है ये आका का वसीला। बंदों को जो मौला से मिलाने के लिए है, हम बंदों को जो मौला से मिलाने के लिए है दिल उल्फते सरकार बसाने के लिए है। और जहाँ आपकी हुर्मत पे लौटाने के लिए है। As Muslims in Canada, our strength lies in supporting each other in prosperity and in need. By investing your zakat locally with Muslim Welfare Canada, you empower families and individuals right here in our communities. Your zakat not only fulfills a sacred duty, but also boosts our local economy, ensuring that all Canadian Muslims can thrive together. Invest your zakat where it can change lives and strengthen bonds. Muslim Welfare Canada, where service to humanity is service to Allah. एयर विंग्स ट्रैवल एंड टूर्स नॉर्थ अमेरिका की सबसे बाएतमाद और फास्टेस्ट एयर ट्रैवल सर्विसेज। 25 साल का तजर्बा लिए लातादाद अफोर्डेबल ट्रैवल डील्स के साथ एक्सीलेंस इन कस्टमर सर्विसेज ऑन जस्ट वन फोन कॉल। ये है एयर विंग्स ट्रैवल एंड टूर्स। फॉर बुकिंग कॉल नाउ 1855-247-9464 or 905-272-2300. Air Wings Travel and Tours. Hello, Assalamu alaikum. This is Iqra Khalid, your Member of Parliament in Mississauga, Erin Mills, wishing all Muslims that are commemorating a very blessed month of Ramadan. Ramadan Mubarak to each and every one of you. During the month of Ramadan, Muslims fast from sunrise to sunset. We break bread together. We practice the teachings of our religion, of charity, of faith, of discipline, of coming together and helping those that are less fortunate. During this month of Ramadan, I hope that we will come together and pray for those that are suffering from across the world, especially our brothers and sisters in Palestine. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the hidayah to do more for our brothers and sisters across the world. To each and every one of you, from my family to yours, Ramadan Mubarak. Are you ready, Toronto? Moshek and Shiraz Hussain, in association with Realink Law, present Pakistan's biggest rock band, Junoon, live in Toronto. Featuring Ali Azman, Salman Ahmad, Brian O'Connell. On Saturday, May 4th at CAA Centre. Tickets available at ticketmaster.ca. Call Moshek or Shiraz Hussain. At Humanity, Ramadan begins with being thankful for the blessings we've received and giving with gratitude. In Pakistan, your zakat provides struggling villagers with access to clean water. About 10,000
liters every day. Every day, it's a purified clean water. Clean, accessible water ensures a healthy future for the children of Pakistan. In Gaza, your donation will provide relief to survivors of war. نشكر مؤسسة هيومانيتي على تسليم الخير وخمس فرشات وخمس حرامات بارك الله فيك. With your zakat, you have the power to soothe their tears, to fill someone's heart with gratitude. This Ramadan, give with gratitude. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कनाडा वन टेलीविज़न के ऊपर आपके लिए जनाब हम पेश कर रहे हैं इस वक्त 14 रमज़ान की खसूसी सहरी की नशरियात हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इकरा खालिद मिसेस आगा एरन से हमारे साथ हैं और आपको मालूम है 3 टर्म इकरा खालिद मुकम्मल कर चुकी है। इंशाल्लाह अगला जो इलेक्शन होगा जो कि इस वक्त जो स्केड्यूल है वो तो अक्टूबर 2025 है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के पास ये अथॉरिटी है कि वो जल्दी ही बुला सकते हैं। लेकिन इंशाल्लाह इकरा उसमें पार्टिसिपेट करती हैं तो दैट विल बी द 4th टर्म जो इकरा उसमें जारी होंगे। एंड एज अ कम्युनिटी वी आर प्राउड ऑफ दिस एंड आई एम श्योर इकरा यू विल बी विनिंग अगेन इंशाल्लाह। लास्ट क्वेश्चन, a little politics. Let's do it. So many people, 1 million students came in 2023. Infrastructure was not there, housing problem and all those problems. Do you think it was overlooked or something which was there and you guys were not able to read it? And what are we going to do now? So if we're talking about international students specifically, the way that the process works with private career colleges coming in is that they get the permits from the provincial government and then they use the permit to be able to bring in international students from abroad. And so I think there was a disconnect between what the provincial government was doing and then the visas that the federal government was issuing based on these permits and these private career colleges. We saw a massive increase of these private career colleges taking in a lot of money from a lot of vulnerable kids that are trying to... In Brampton, there are 76 colleges. Yeah, in fact, more. Like a number of them have closed down as well, but there's significant numbers. What it does is that it takes away the legitimacy of other colleges like Sheridan, like University of Toronto, Mississauga, in my riding, has operated for 20 years. In fact, 25% of their population is international students, and I have never seen any issues or problems coming out of that university campus with the international students. So what has happened is obviously we have challenges with housing. We have challenges with a lot of issues in providing safety and security. I've seen and I've heard from international students about prostitution rings that are starting within these international students, taking advantage of vulnerable girls that are here trying to make a better life for themselves. We're seeing employers, businesses taking advantage of them by paying them under the table. Very common. Very, very low wages that just don't make a living anymore. We're seeing students that are living 15 people in one bedroom, right? And those are also like they're being exploited. So right now our immigration minister has taken significant measures to cap the number of international students that are going to come province by province by province, and also limiting these international students' dependents from coming to Canada as well. So previously spouses were able to come as dependents, but then now that will also change. This is a temporary measure. We are seeing how we can make the process better. And I do really take care of these students because I really feel for them. My dad was an international student way back when. So you know exactly. At PhD. We traveled with him to England when he was doing his PhD there. And so, we understand the challenges. We have made about $265 million of infrastructure investment in housing specifically here in Peel region. That will create thousands of new homes. And we've done that across the country with the Housing Accelerator Fund. And I think these are going to help us build more and more housing to support the influx of people as they're coming. I hope the solution will not be lost between the federal and provincial governments, like your job or my job, and not my job, not your job. Yeah, and we saw that happen during COVID, for example, and it continues to happen on many different policies where
everybody thinks कि सब कुछ ही federal government की fault है, लेकिन that's not the case. जब हम housing build करने की बात करते हैं, तो housing permits, site plans, all of that are issued by municipalities. The provincial government has a role to play in land development, कि कहाँ पर development होगी, कहाँ पर नहीं होगी. Those are not federal government responsibilities, लेकिन फिर भी our government has stepped up and said, you know what, this is a national issue and we need to do the very best that we can to make sure that we're building more housing. लेकिन it's not just about building more housing, it's also about infrastructure. जब हम housing बनाते हैं, क्या वहाँ पर एक community center भी बन रहा है? क्या हमारी सड़कें उस housing को उसको support कर पाएंगी कि नहीं? वहाँ पर कितने schools हैं जो बनेंगे, right? So and also creating employment. Yeah, exactly. That's another thing. Exactly. So all is integrated with each other. It is. Okay, so आपकी बात बिल्कुल सही है. Provinces के साथ we have to have a good relationship with the municipalities. We have to have a good relationship. Okay, we're almost at the end of the Sehri. We'll have our last segment जनाब, और वो आप तक पहुंचाते हैं. उसके बाद इकरा खालिद से आपके लिए मैसेज लेंगे और फिर उसके साथ ही अज़ाने फजर की जानिब रवाना होंगे. हमारा मुस्तकिल सिलसिला है फेथ विद ताहा गयूर और आज उनका टॉपिक है हाउ टू प्रैक्टिस मोरल करेज. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wassalatu wassalamu ala rasulihil kareem wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Welcome to another episode of Faith with Taha Ghayyur. I want to continue talking about today the idea of moral courage. And this time I want to talk about how to develop and how to practice moral courage on a daily basis. You know, those people who have moral courage are people who are liberated. They're people, they live a life of freedom. They have no fears because they're standing on solid grounds. They live a life of barakah and blessings, things that you cannot count, things that you cannot touch. Barakah is not something that you can feel or touch necessarily. You can feel it, but you not necessarily can count it or touch it necessarily. And people who have moral courage are leaders. They provide leadership to others so that they have courage to do the right thing. And when you are people of courage, you also follow the sunnah of the Prophet ﷺ. There is a beautiful, interesting saying that moral courage enables people to stand up for principles rather than stand on the sidelines. Majority of the people around you and majority of the people around the world today stand on the sidelines. They just watch. They are not people who stand on firm ground on principles. So courage is not the absence, as Nelson Mandela, one of the most courageous people in the world, people of Shuja'a, for instance, would say that courage is not the abandonment of fear, it's not the absence of fear. It's not that you're not going to have fear, but the triumph over it. Their triumph over it, meaning that you become victorious over your fears. You conquer your fears. That's what moral courage is about. So there are three things that you can do as believers, as Muslims, to develop a lifestyle and a culture of fearlessness, or more specifically, courage or moral courage or shuja'a. Number one, acknowledge and confront your fears. Never try to sweep your fears under the rug. Never try to think that, you know what, I need to suppress my fears. Because not going to go away. In fact, you're going to give more power to the fears if you if you do not confront them. So, and think about the fears. What are the fears? When a situation happens that requires your commitment, your courage, what happens? What are some fears that come to mind? Fear of losing money, fear of losing business, losing friends, or your social group, or your status in society, or losing your reputation, or fear of missing out on fun sometimes, or entertainment, or losing some friends, and so on. So embrace the fear of failing and make failure your friend. Embrace the the fear of failing and also make failure your friend. Once you do that, you will be able to develop an internal mechanism of dealing with fears and become a more morally courageous person. Number two is strengthen your belief and work on self-control. Strengthen your yaqeen in Allah
and work on self-control, because Allah loves people who are resilient people. People who are strong inside more than they are outside. It's interesting that the Prophet ﷺ said in a hadith as recorded in Ibn Majah, he said that the strong believer a strong believer is better and more beloved to Allah than the weak believer, although both are good. And then another hadith the Prophet ﷺ says, لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالسُّرْعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ. The strong believer, the strong person is not the one who is good at wrestling. It's not the one, a superhero or Superman or superhero character that we often think is the courageous guy or lady. But it's a person who has the moral courage. It's a person who has self-discipline, who can control himself when he is or she is in a fit of rage. A person who's overcome by ghadab, who is overcome by anger. This is a person who has that courage. He's the most courageous person, a person who has what we call moral courage or shaja'. And we know that the Prophet ﷺ was one of the most self-disciplined people in entire humanity we can imagine. In the time of Prophet ﷺ, we know that he would never ever take revenge from anybody for personal reasons. Never ever. In fact, he would forgive all the time. Only time he would fight, any time he would actually get up and defend or respond is when the Islam and the faith was on the line. When people, more importantly, there was injustice happening, and he would get up and defend or fight back those who are oppressing others. The last thing I'll say is that make moral courage a habit. Make it a lifestyle on a daily basis. Just like in the previous episode we talked about things that show your lack of moral courage, I want you to think about what are some things intentionally you can do on a daily basis to practice moral courage. And I'll end by sharing with you a few quick examples. For instance, helping somebody push a car when they're stuck in the snow, let's say, or in a desert, or wherever it may be. Even if it means you're going to get late, even if it means that you're going to have to wait. Standing up to a bully on the playground, or picking up the litter, picking up garbage on the ground, or taking the garbage out, outside, as we need to do on a weekly basis. These are small things. Don't wait at somebody else to do it for you. Don't expect others to do it. Be the one, have the moral courage to do it yourself. Being the first one to say sorry to your spouse, to your even children, to your parents, to your loved ones, or even to your coworker, if you know you have hurt them in some way. Be the first one, instead of them expecting them and wait for your ego to grow and expect them to actually say sorry to you. And call or message somebody who has stopped speaking to you for a while. Be the first one to give them a call. Practice what you preach, even if no one is looking and no one knows that you're doing the right thing. Keep doing the right thing if nobody is watching. And practice what you preach. And return something that you found, for instance, lost and found. Return this to other people, to those to whom it belongs. Saying no to harmful things. Saying no to things that are harmful for your body, harmful for your mental health, harmful for society. That includes things like smoking, drugs, alcohol, or anything that Allah has told us is haram, or Allah has told us something that we should stay away from because they're bad for us, they're bad influences for us and our community and society. And make sure that you treat everybody, your students, your co-workers, your family members even, anybody in community, your neighbors, in the same way, and making sure you do not discriminate against their religion, their gender, or their status, or their financial status, or whatever it may be. And make sure that you report a crime, even if it means it is going to hurt somebody whom you love, because that is the right thing to do. And donate to a cause, especially when you do not have as much money.
Give sadaqah, give zakat, even when you do not have enough money to give. Give, and give, because that's when your moral courage is going to be really, really tested. And the last thing that I'll say is, stand up for the human rights, stand up for justice for Muslims and our neighbors, anybody who is suffering around the world, no matter what it takes. Do it, sign the petitions, go to protests, call your MPs when you know what's happening in Palestine, when you know what's happening to Uyghur Muslims, when you know what's happening to Rohingya, you know what's happening to Muslims in India today, and Christians and Sikhs and Dalits and others in India and Firstness. What's happening to indigenous peoples right here in Canada? What has been happening for centuries to black people? Be the person who is always going to call out what is discrimination, what is a genocide, whatever it is that you are able to do, do your bit. May Allah subhanahu wa ta'ala allow us to be people who always stand our grounds on principles and be people of moral courage. Ameen. Injuries not only impact you, but also people around you. Life is better than this. Let's get your life back. The injury lawyers at Alam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Alam Law. लेना हो एंटरटेनमेंट का चस्का टीवी एंड वीडियो अप्लायंसेस की सूरत में, या बनाना हो जिंदगी को आसान और शानदार किचन एंड लॉन्ड्री अप्लायंसेस के साथ, और भरपूर नींद के मजे लीजिए ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस के साथ, क्योंकि हमारे पास है लोएस्ट प्राइसेस ऑफ ब्रांड न्यू टीवी, वीडियो एंड अप्लायंसेस, मैट्रेसेस एंड किचन एंड लॉन्ड्री अप्लायंसेस की मुकम्मल रेंज। सो अभी विजिट करें ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 बोवेट ड्राइव वेस्ट ब्रैम्पटन, और कॉल 905-450-2828। मशरकी तहजीब की खूबसूरत दास्तान, बरसों से चली आ रही रिवायतों का पासबान, खुशबू और जायके का वही कदरदान, करते हैं हर खाने में अपने लज्जत का एहतमाम। हर पकवान है बेमिसाल, हर खुशबू है लाजवाब। कढ़ाई पॉइंट, जायका ऐसा कि दिल जीत ले। आज ही हमारे कढ़ाई पॉइंट तशरीफ लाएं और अपनी खुशियों को हमारे संग मनाएं। कढ़ाई पॉइंट, मेड विद क्वालिटी and flavored with passion. Adam Accounting and Tax Services, dedicated to serving our clients since 2009. Receive trusted advice from people who care. Meet Azher Siddiqui, our taxation specialist with expertise in personal, business, corporate, and trust matters. We handle a range of services, including GST, HST, WSIB, remittances, registration, bookkeeping, payroll, and computerized POP, जहां बिला तफरीक और बिला मुआवजा लोगों की आंखों का इलाज किया जाता है। 3,50,000 से जायद कामयाब ऑपरेशंस अपने सदकात, ज़कात और अतियात के साथ अंधेरों से लड़ते हैं, नूर फैलाते हैं। दुआ तकदीर बदलने का फन जानती है, तो क्या ही अफजल हो कि किसी की दुआ ले ली जाए। अल खिदमत फाउंडेशन हजारों यतीम बच्चों की कफालत समेत लाखों जरूरतमंदों की जिंदगियों में आसानी ला रहा है। आप भी ज़कात और अतियात देकर शामिल हो जाएं लाखों दुआओं में। Hey Ontario, are you paying too much for the wrong insurance coverage? The Big Pickering has access to over 30 insurance providers to find Ontario residents the right insurance solution for the best price. Our team of over 50 insurance brokers will work with you to find the lowest price for your home, auto, life, and business insurance without compromising on coverage every year. Need more convincing? Big Pickering is an award-winning brokerage with more than 1,000 five-star Google reviews and a 94% customer satisfaction rating thanks to our hassle-free claims experience.
So visit thebigpickering.ca or call 416-639-6100 to join the thousands of Canadians who trust Big and start saving on insurance today. دنیا بھر میں دین اسلام کا پرچم بلند کرنے والی ہزاروں ہزار لوگوں کو مسلمان کرنے والی دعوت اسلامی، جو سال کی 600 کے قریب مسجدیں بھی بناتی ہے اور غریب اور نادار مسلمانوں کی امداد بھی کرتی ہے، آئیے اس بار اپنی زکوٰۃ دیجئے اپنی دعوت اسلامی کو۔ پاکستان کے بہترین حلوائی اور ان کی تیار کردہ نمبر 1 کوالٹی مٹھائیاں جن کا ثانی پوری دنیا میں نہیں، سوغات سویٹس اینڈ بیکرز اب مسز ساگا میں، تاکہ آپ لے جائیں یہ سوغات خوشیوں کے ساتھ۔ نارتھ امریکہ میں پہلی بار وہی ناقابل فراموش روایتی ذائقے ہائیسٹ کوالٹی سٹینڈرڈز کے ساتھ ایٹ سوغات سویٹس اینڈ بیکرز، 6400 مل کریک ڈرائیو، یونٹ 5، مسز ساگا، سوغات سویٹس اینڈ بیکرز۔ جذبہ جنون سے بڑھ کر، علاج دوا سے بڑھ کر، احساس محبت سے بڑھ کر، تعلق رشتے سے بڑھ کر، کیونکہ اینڈس ہے ہسپتال سے بڑھ کر۔ اپنی زکوٰۃ دیجیے پہلے سے بڑھ کر۔ Ayun & Sabia Lawyers is a full-service law firm. We provide legal services in real estate, immigration, and family law. Our firm offers prompt service to clients and a range of appointment options, online, teleconference, or in person. Our spotless reputation has landed us with awards. We seek to understand each one of our clients with compassion, efficiency, and full knowledge. This is our way of doing business. We are one call away. 905-232-2793. پاکستان سے میں 8 سال بڑا ہوں۔ پاکستان 76 کا ہے، میں 84 کا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ میں آپ لوگوں سے ملوں آ کے۔ مجھے پتا ہے آپ لوگ مجھے چاہتے ہیں، میں بھی آپ کو چاہتا ہوں۔ جو لوگ دور رہتے ہیں نا، ان میں بہت زیادہ محبتیں ہوتی ہیں، اور اسی محبت کی وجہ سے میں آ رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، یہ سحر کا وہ وقت آ گیا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس وقت مانگی جانے والی دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوتی ہیں۔ تو اپنے ہاتھ اٹھائیے گا اور کوشش کیجیے گا جب اپنے لیے دعا مانگیں تو ان لوگوں کے لیے بھی دعا مانگیں جنہیں دعاؤں کی بہت ضرورت ہے، اپنے اس وطن کے لیے بھی جس میں ہم رہتے ہیں اور اس وطن کے لیے بھی جس کو چھوڑ کے آئیں، اس کو بھی دعا میں شامل کر لیجیے۔ دعا یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری آپ کی سب کی نیک و جائز مرادوں کو پورا کرے۔ آج 14 رمضان ہے اور 5:54 پہ مدینہ مسجد کے کیلنڈر کے مطابق انتہائی سحر ہے ٹورنٹو کے اندر۔ ممبر آف پارلیمنٹ فرام مسیساگا ایرن میں اقرا خالد ہماری مہمان تھی آج جناب۔ آپ آلسو دا فیڈرل سیکرٹری ہیں فار دا نیشنل ریونیو، ان سے آخری 2 جملے بات کرتے ہیں اور پھر اقرا تھینک یو ویری مچ۔ آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو سے تھینک یو فار کمنگ اینڈ جوائننگ می فار دا شو، آلویز پلیجر ٹو ٹاک ٹو یو اینڈ ہیو یو ان مائی شو۔ اقرا، یہ آپ کا کیمرہ ہے اور ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے لوگوں کو جو پیغام دینا چاہتی ہیں آپ ڈائریکٹ اپنا میسیج دیجیے۔ Arif Bhai does an amazing job in bringing Sehri and the community together through this wonderful program. I want to wish all of you a very blessed Ramzan, and I hope that during this month we learn how to practice our beautiful religion through generosity, through charity, through building bridges with each other, through peace and love, and through taking care of one another as well. So if as your member of parliament, anything that you need, I am here at service for you. Please don't hesitate to reach out to me, iqra.khalid@parl.gc.ca. I look forward to continuing to serve you in our community. Jazakallah khair. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ اقرا۔ اور جناب اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام تقریباً اختتام کی طرف آ گیا، انتہائی سحر کی طرف روانہ ہوں گے، دعا پہنچائیں گے اور دعا کے بعد آپ کے لیے ہوگی اذان فجر۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان عارف شیخ کو یہاں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ وبصوم غد نبيت من شهر رمضان، اور میں ماہ رمضان المبارک کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔
This Azan is sponsored by Big Pickering, Saugat Sweets, Indus Foundation, Ayun and Sabiha Law Office, Muslim Hands Canada, and Dawat-e-Islami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.